مؤذن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، اس کی اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں کے درخت در و دیوار بھی اس کے لیے گواہ بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے بات شروع کی تھی، میں اللہ کے محبوب کی عظمت و شان کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا رہا تھا ایسی محافل کی فضیلت کے بارے میں۔ وہ یہ ہے کہ ملائکہ سیاحی زمین میں گشت کرنے والے سیاح ملائکہ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ زمین پر جا کر دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ کیا رب نہیں جانتا؟ رب تو عالم ازل سے اپنے علم کی وجہ سے بندوں کو پیدا نہیں کیا تھا، تب بھی ان کے عمل کو جانتا ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کی شان قرآن پاک میں ہے، اللہ کے محبوب کے جانثاروں کی شان قرآن پاک میں ہے۔ تو قرآن اتارا تو مکہ میں گیا، 13 سال مکہ میں نازل ہوتا رہا، 10 سال مدینہ میں نازل ہوتا رہا، 23 سال نازل ہوتا رہا۔ اور قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، جبکہ وہ 23 سال اترتا رہا، ایک رات کی بات نہیں ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں اتارا گیا، اور وہیں سے رب کے حکم پر جبریل بھی تھوڑا تھوڑا لاتے رہے 23 سال۔ قرآن آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی بہت پہلے لوح محفوظ پر رب تعالیٰ نے لکھ دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے قلم کو پیدا، آدم علیہ السلام کو بھی نہیں بنایا، قلم کو پیدا کیا اور قلم کو کہا کہ لکھ۔ تو لوح محفوظ رب کی کتاب ہے، تو قلم نے عرض کیا خدایا کیا لکھوں؟ تو فرمایا کہ اکتب ما کان وما یکون الی یوم القیامہ، جو کچھ ہو گیا ہے اور جو کچھ ہوگا قیامت تک، بلکہ قیامت سے بعد کے حالات بھی لوح محفوظ پر اس قلم نے لکھ دیے۔ آپ کی اس محفل کو بھی لکھ دیا گیا ہے، جس میں آپ تشریف فرمائیں، یہ محفل ادھر لکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بات میں اصل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک رب تعالیٰ کی یہ آخری آسمانی کتاب لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے تھی۔ تورات بھی لکھی ہوئی تھی، انجیل لکھی ہوئی تھی، زبور لکھی ہوئی تھی، تمام صحائف آسمانی وہاں لکھے ہوئے تھے۔ جو بندہ جو عمل کرتا ہے اس کا ادھر لکھا ہوا ہے۔ بندے کی تخلیق سے پہلے، اس کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات کہیں آسمانوں پر موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان اگر آپ دانہ گندم نہ کھاتے تو آپ بھی جنت میں رہتے، آپ کی ساری نسل بھی جنت میں رہتی، زمین کی تکالیف، بیماریاں، دکھ غم ان سے بچ جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بات تو ٹھیک کی تھی نا، کہ اگر آپ دانہ گندم نہ کھاتے تو زمین کے اندر تکالیف تو ہے نا، بیماری بھی ہے، دکھ بھی ہے، بلکہ اس دور میں ہر بندے کو ٹینشن ہے، امیر ہے تب بھی ہے، غریب ہے تب بھی ہے۔ اور یہ بات حدیث میں ہے کہ کسی کے پاس سونے کی ایک وادی ہے تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ 2 ہوتی، 3 ہوتی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ آدم علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان اگر آپ دانے گندم نہ کھاتے تو آپ بھی جنت میں رہتے، ہم بھی جنت میں رہتے، تو زمین کی تکالیف سے بچ جاتے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ تجھ پر تورات نازل ہوئی اور تورات میں میرا ذکر ہے،
جس طرح آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ہے، ان کی تخلیق کا ذکر، ان کے بنانے کا ذکر، زمین پر اتارنے کا ذکر، ان کے بیٹے حابیل اور قابیل کا ذکر، یہ ذکر تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر پہلی آسمانی کتابوں میں ہے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے موسیٰ، یہ کتاب جو تورات تجھے ملی یہ کب لکھی گئی؟ رب تعالیٰ نے لوح محفوظ پر اسے کب لکھا؟ تو آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کی تخلیق سے 40 سال پہلے، عالم بالا کے، آپ کے تخلیق سے پہلے، آپ کے بنانے سے پہلے رب تعالیٰ نے 40 سال پہلے لوح محفوظ پر تورات کو لکھ دیا تھا، ساری آسمانی کتابوں کو لکھ دیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ رب نے ابھی مجھے بنایا ہی نہیں تھا، تورات میں پہلے لکھ دیا کہ میں آدم کو بناؤں گا اور اسے زمین میں بھیجوں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ رب نے تو میرے بنانے سے پہلے لکھ دیا تھا کہ وہ مجھے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، لہذا میں اگر جنت سے زمین کی طرف آ گیا ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو رب نے پہلے اپنے علم ازلی سے لکھ دیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، موسیٰ علیہ السلام کو کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ یہ حدیث کا واقعہ میں نے اس نے سنایا ہے۔ قرآن کے بارے میں عقیدہ رکھیں کہ جیسا قرآن آپ کے پاس ہے اسی ترتیب سے لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ 14 صدیاں پہلے اللہ کے محبوب نے صحابہ کرام کو جو قرآن لکھایا اس کی ترتیب نزولی اور ہے اور ترتیب توقیفی اور ہے۔ ترتیب نزولی بھی یہ ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ غار حرا میں پہلی آیت نازل ہوئی، لیکن پہلے لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ قرآن الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو رہا ہے۔ اور آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم، لیکن آخری آیت کیا لکھی ہوئی ہے؟ سورہ والناس لکھی ہوئی ہے۔ ترتیب نزولی اور ہے، یعنی جو ضرورت ہوتا تھا قرآن جبریل امین لے کر آتے۔ ترتیب توقیفی یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کے جو کاتبان وحی تھے نا 40، ان کو آپ فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ لکھو، اور یہ ترتیب وہی اللہ کے رسول لکھاتے جو لوح محفوظ پر لکھی تھی۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں بھی ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خالق کائنات نے خود اٹھائی ہے۔ نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، رب تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کو ہم نے اتارا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ دنیا کے اندر ہر دور میں کروڑوں حافظ رہے، اگر میں کسی سبقت لسانی کی وجہ سے یا نسیان کی وجہ سے کوئی آیت غلط پڑھوں تو یہاں بیٹھے حافظ کہیں گے یہ مولوی نے کہا آیت ہی غلط پڑھی ہے، یعنی اس کی علمیت کے اندر بھی انہیں شک پڑ جاتا ہے کہ جب یہ قرآن ہی ٹھیک نہیں پڑھا تو اس کا اور کیا آتا ہوگا۔ لہذا 14 صدیوں پہلے صحابہ کرام کے دور کے اندر جو قرآن تھا قیامت تک یہی رہے گا، اس کے زبر زیر میں کوئی حرف میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم سے مراد ہے کہ عالم نہیں رہیں گے، قرآن تو موجود ہوگا، اس کو پڑھنے والے سمجھنے والے سمجھانے والے نہیں ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو جاہل مفتی بن جائیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ قرآن پاک میں صحابہ کرام کی تعریف ہے، یہ میرا موضوع نہیں تھا۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔
اس آیت کا ترجمہ یہ ہے صحابہ کرام کی شان. لفظ قرآن نے مہاجرین اور انصار دونوں کا ذکر کیا ہے. مہاجرین وہ جنہوں نے شہر مکہ کو چھوڑا اور مدینہ آئے. دیکھیں صحابہ کرام کی دین سے محبت کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا, اپنے وطن کو چھوڑ دیا, اپنی جائیدادوں کو چھوڑ دیا اور دین کی خاطر مدینے آ گئے. قرآن ان کو مہاجرین کہتا ہے اور مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کو قرآن انصار کہہ رہا ہے کہ انصار اور مہاجرین میں پہلے ایمان لانے والے اور جو ان کے بعد انہوں نے پیروی کی اور ان کے بعد ایمان لائے. رضی اللہ عنہ ورضوا, اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. سبحان اللہ. اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار, رب تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن میں وہ ہمیشہ 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 رہیں گے. مہاجرین اور انصار کا لفظ قرآن خود بول رہا ہے کہ یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور دین کی خاطر انہوں نے قربانیاں کیا دی. حضرت عبداللہ ذو البجادین کا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. دین ہمیں تو گھر میں مل گیا ہے. کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں مولوی کو بلاؤ اس کان میں اذان دے. یہ سنت ہے. دین ہمیں آسانی سے مل گیا لہذا اس کی عظمت کی ہمیں خبر نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کی تعریف جب صحابہ پیدا نہیں ہوئے تھے, ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا, قرآن ان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ. ابھی صحابہ پیدا نہیں ہوئے تھے, قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے. محفوظ عن الخطا, یہ تو ہو سکتا ہے. صحابہ کرام کی غلطی کی نشاندہی قرآن پاک نے کی ہے. غزوہ احد کا پورا ذکر قرآن میں ہے کہ اللہ کے محبوب نے ایک درے پر 50 آدمی کھڑے کیے تھے اور ان کو حکم دیا تھا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست, تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. جب جنگ شروع ہوئی تو جنگ کے تھوڑی دیر بعد کافروں کو شکست ہوئی. کافر وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے. وہ جو درے پر کھڑے تھے نا 50, ان میں اختلاف پیدا ہوا. انہوں نے کہا بھائی کافر تو بھاگ گئے, میدان جنگ خالی ہو گیا ہے اور جو وہ سامان چھوڑ گئے ہیں دوسرے اکٹھا کر رہے ہیں جس کو مال غنیمت کہتے ہیں. مال غنیمت پہلی امتوں کے لیے جائز نہیں تھا. جنگ کا حکم, جہاد کا حکم پہلے انبیاء کے دور میں رہا. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں اور وہاں جہاد کا ذکر بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جہاد کا حکم دیا تو انہوں نے کہا فَذَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑے, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. قوم نے جہاد سے انکار کر دیا تھا, لیکن جہاد کا ذکر ہے کہ پہلی امتوں میں بھی تھا. اگر وہاں مال غنیمت ملتا, جنگ کے اندر کوئی سامان ملتا, انہیں کسی میدان میں جمع کیا جاتا, آسمان سے آگ آتی انہیں جلا دیتی. اس کو استعمال کوئی نہیں کر سکتا تھا, لیکن خالق کے کائنات نے امت مسلمہ پر رحم کیا کہ یہ مال غنیمت ان کے لیے حلال کر دیا گیا. تو وہ جو ادھر 50 کھڑے تھے, انہوں نے میں اختلاف پیدا ہوا کہ ہم بھی نیچے اتر آتے ہیں اور یہ سامان اکٹھا کرتے ہیں. اس میں 10 نے کہا کہ ہم نہیں اتریں گے, 40 اتر آئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, کافروں کی طرف سے غزوہ احد میں ادھر سے آئے تھے اور ایک دستے کے امیر تھے. انہوں نے دیکھا کہ درہ خالی ہے. وہ 3 میل کا چکر کاٹ کر اسی درے سے انہوں نے حملہ کر دیا. مسلمان غفلت میں تھے, وہ 10 جو درے پر کھڑے تھے وہ تو شہید ہو گئے, باقی ان کی تلواریں نیام میں تھیں. اور اچانک حملہ ہوا, یہ گھبرا گئے, جس میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. بہت بڑی غلطی جس کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی. قرآن پاک نے پورا منظر بیان کیا ہے, صحابہ کرام کی اس غلطی کی نشاندہی کی ہے.
اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہیں لفظ ہے لَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ کہ میرے حبیب کے جانثارو تم نے غلطی کی لیکن میں رب نے تمہاری غلطی کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، صرف معاف ہی نہیں کیا، یا رسول اللہ زندہ باد، صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ اپنے حبیب کو بھی سفارش کا حکم دیا، وَاعْفُ عَنْهُمْ، اے حبیب تو بھی معاف کر دے، وَاغْفِرْ لَهُمْ، اے حبیب ان کے لیے بخشش کی دعا کر، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، دیکھیں رب تعالیٰ نے غلطی کا ذکر کیا، پھر معافی کا اعلان کیا اور اپنے محبوب کو حکم دیا کہ محبوب تو بھی ان کو معاف کر دے، وَاعْفُ عَنْهُمْ سبحان اللہ، وَاغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، نبی کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کا علم تو وہی ہے، رب کی طرف سے آتا ہے، اللہ کے رسول کو مشورے کی ضرورت، قرآن کہتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے حبیب مشورے میں ان کو بھی شامل کر لیں، صرف صحابہ کرام کی دلجوئی کے لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے حبیب ان سے مشورہ کر لیا کرو، لہذا اور صحابہ کرام سے رب تعالیٰ اتنی محبت رکھتا ہے کہ ان کے گھوڑوں کی وہ قسم اٹھا رہا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، ان گھوڑوں کی قسم جب وہ دوڑتے ہیں تو ہانپتے ہیں، جب گھوڑوں سے رب محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو جو گھوڑوں پر سوار ہیں کیا ان سے محبت نہیں ہے؟ سبحان اللہ، لہذا اگر ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ اللہ کے رسول کو خبر نہ تھی، اللہ کے رسول بھی جانتے تھے، اللہ کے محبوب کی تشریف لائے، صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے محبوب کے ہاتھ میں دو کتابیں تھی، ایک دائیں ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں، اللہ کے محبوب فرمایا کہ اس کتاب میں جنتیوں کے نام ہیں، اس کتاب میں جہنمیوں کے نام ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب فرمایا قیامت تک میری امت کے افراد مجھ پر پیش کیے گئے، پوری انسانیت ایک لحاظ سے اللہ کے محبوب کی امت ہے، امت اجابت، امت دعوت، اجابت وہ جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور جنہوں نے قبول نہ کیا وہ امت دعوت ہے، وہ چینی ہو جاپانی ہو روسی ہو، یعنی پوری انسانیت کہ اللہ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، اور کل شیء یعلم انی رسول اللہ الا کافرۃ الجن والانس، کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سبحان اللہ، اس لیے کہتے ہیں ابو جہل کنکریاں لے کر آیا تھا نا مٹھی میں اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بتا دے کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں ایمان لاؤں گا، اللہ کے میں فرمایا میں بتاؤں یا مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں، سبحان اللہ، اور حدیث میں اسے مکمل کر دیتا ہوں، ابو جہل نے کہا یہ تو بڑی بات ہے، تو اللہ کے محبوب نے اس کی مٹھی کی طرف اشارہ کیا تو کنکریاں جو تھیں وہ بول پڑی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک عرابی نے کہا بدو کہ اگر یہ درخت آ کر گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا، اللہ کے فرمایا اس درخت کو جا کر میرا پیغام دے ان محمدً یدعوک، اے درخت تجھے محمد مصطفیٰ بلا رہا ہے، اس بدو نے جا کر پیغام دیا درخت کو کہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، حدیث طیبہ کے اندر ہے کہ وہ درخت دائیں طرف ہوا بائیں طرف ہوا اور اپنی جڑوں کو نکالا اور پھر اپنی جڑوں کو گھسیٹتا ہوا اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے حضرت امام شریف الدین بوصیری کہتے ہیں جاءت لدعوت الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساکن بلا قدم، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں درخت سجدہ کرتے ہوئے آتے ہیں، ان کے پاؤں نہیں ہیں پنڈلیوں پہ چل کے آتے ہیں، سبحان اللہ، درخت جانتا ہے، زمین کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، اس لیے اللہ فرمایا کل شیء یعلم انی رسول اللہ، کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری رسالت کا انکار
انکار کرتا ہے تو کافر جن کرتا ہے یا کافر انسان کرتا ہے۔ میں حدیث بتا رہا تھا آپ کو کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا میری امت مجھ پر پیش کی گئی، میں جانتا ہوں کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون میری رسالت کا انکار کرے گا۔ اب بھی آپ کا عمل اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، یہ حدیث طیبہ میں ہے۔ ہر امتی کا عمل اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اگر وہ عمل اچھا ہوتا ہے تو میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اگر وہ عمل برا ہے تو میں اس کی بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لہذا اللہ کے محبوب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی ایمان کی کیفیتوں کو، ان کے خلوص کو جانتے تھے۔ اصحاب بدر کا اعلان تو قرآن کا رہا ہے، اور وہ لوگ کل وعد اللہ الحسنہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے رب کا تمام سے جنت کا وعدہ ہے۔